الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہماری بات چل رہی تھی کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. موت سے پہلے اس کی جو قدر کر لے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، بن جائے گی، کامیاب ہو جائے گی. اور جس نے زندگی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کی تو دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں، نقصان میں پڑ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال، حالانکہ آپ کی شان تو یہ ہے ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں. آپ تو بخشے بخشائے تھے. عقیدے کی لائن سے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں کبھی گناہ کا داغ نہیں ہوتا، دھبا نہیں ہوتا. اور صحابہ کو اللہ نے محفوظ عن الخطا رکھا تھا کہ ان کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا تھا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان گناہوں سے معصومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور اللہ اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عالی شان ہونے کے باوجود جب قرآن کریم کی یہ سورت سورہ فتح نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سورت جو اللہ نے اتاری ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب تم کو فتح حاصل ہو جاوے اور تم دیکھو گے کہ جماعت کی جماعت، گروہ کے گروہ، گروپ کے گروپ اسلام میں آ رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. جب یہ نظر تم کو آنے لگے تو کو فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر تم دیکھ لو تو سمجھ لو کہ اب تمہارے دنیا سے جانے کے دن قریب آ گئے. تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا فسبح، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا اور اپنے رب کے سامنے معافی مانگنا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ اس میں تو بڑی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں کہ بہت بڑی بڑی جماعتیں اسلام میں داخل ہوگی، نئے لوگ مسلمان ہوں گے، فتح ملے گی. تو یہ تو خوشی کی بات ہے، رونے کی بات تو نہیں ہے. تو کہ خوشی کی بات تو ضرور ہے، لیکن رونے کا مقام اس لیے ہے کہ اب ہم سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد جدا ہو جائیں گے، اللہ سے ملاقات کے لیے چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اس لیے مجھے رونا آ رہا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عبادت میں زیادتی کرنے لگے. حالانکہ آپ کو
آپ کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ بتانا میں یہ چاہتا ہوں، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں آپ کو اور اپنی ذات کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری دنوں میں نیکیوں کی کثرت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرتی تھی۔ جب آپ کو پتا چل گیا کہ اب میں اللہ سے ملاقات کے لیے بہت قریب میں جانے والا ہوں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اور سجدوں میں اللہ سے یوں کہتے تھے سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ربنا وبحمدک، اے اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ پھر ایک جملہ سجدے کے اندر آپ یہ کہتے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ کون کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبادت کے اندر بہت زیادتی ہو جاتی تھی۔ جب یہ سورہ فتح نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات سے پہلے اس قدر اللہ نے وحی اتاری، اس قدر وحی اتاری۔ پہلے تو سورہ اقرا بسم ربک الذی کی آیت نازل ہوئی، جب پہلی وحی ہے، اس کے بعد لمبے زمانے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتارنا شروع کیا۔ شروع زمانے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وحی کا سلسلہ اتارا، اس میں آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، توحید کا، رسالت کا، عقائد کی درستگی کا، یہ اللہ حکم اتارتے تھے کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ عذابات ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، نبی کی رسالت کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ ساری باتیں اللہ اتارتے تھے۔ اور وہ بہت کم عرصے میں وہی آتی تھی، آ جائی 2-4 دن 10 دن کا وقفہ ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں چل رہے تھے، یعنی 62-63 سال کی زندگی جب آپ کو پہنچی، 63 سال میں تو آپ کی وفات ہو گئی، لیکن 62 سال اور 63 سال کے زمانے میں ایک مہینے میں بہت زیادہ اللہ کی وحی آپ پر آئی۔ کیوں آئی؟ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اب آپ کو بہت زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اب اعمال بہت زیادہ کرو۔ عقائد اور ایمانیات کے درست ہونے کے بعد سب سے زیادہ، اس لیے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن میں جگہ جگہ ملے گا۔ ایمان لانے کے بعد اب ہمارا پہلا کام ہے عمل صالح، نیک عمل کرنا۔ اور یاد رکھنا اللہ بہت قدردان ہے، اللہ اپنے بندوں کے عمل کی بہت قدر کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے۔ اللہ کتنا قدردان ہے پتہ ہے؟ روایت میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بپتس تھے، وہ پہلے زمانے کے اندر یہ ٹائپ کا رواج نہیں تھا، اس طرح کتابیں نہیں چھپتی تھی، آدمی اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتا تھا، قرآن شریف لکھتا تھا، وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، کھڑیا ہوتا تھا، دوات ہوتی تھی، اس میں سائی ڈالے اور پھر لکھتے تھے۔ تو ایک بہت بڑے محدث ایک کتاب لکھ رہے تھے، حدیث شریف لکھ رہے تھے۔ جب لکھتے لکھتے ایسا ہوا کہ اس سیاہی کے اندر وہ قلم انہوں نے ڈالا، پھر وہ قلم یہ سیاہی کو چوس لیتا تھا۔ جب قلم نے سیاہی کو چوسا، پھر کتاب کے ورق پر، پیج پر لکھنے کے لیے یوں رکھا، بس رکھنا تھا کہ ایک مکھی آئی، بہت پیاسی تھی۔ اس نے اس قلم میں سے سیاہی کو چوسنا شروع کیا۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے، اپنے زمانے کے محدث نے، اپنے زمانے کے بڑے عالم نے لکھنے کے بجائے اس قلم کو اسی طرح ٹھہرائے رکھا، روکے رکھا، اور اس کو سیاہی کو چوسنے دیا۔ پیاسی تھی نا وہ ہمارے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کیسی قدر کرتا ہے۔ بس اس نے چوس لیا، اس کی پیٹ کی پیاس بجھ گئی اور وہ اڑ گئی۔ پھر اس محدث نے واپس اس میں کھڑیے کے اندر اس قلم کو رکھا دوات میں، اور پھر چوسا، اس سیاہی کو چوسا، پھر لکھا۔ جب انتقال ہوا، اللہ نے پوچھا میرے بندے کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہ زندگی کی نیکیاں شمار کروائی، نماز، حدیث کا درس، یہ وہ سب۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اے میرے بندے، تیری کوئی نیکی مجھے پسند نہیں آئی، لیکن ایک دن میری مخلوق کے ساتھ تو نے ہمدردی کی۔ میری مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق ہے،
مکھیاں یہ اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کی مخلوق ہے، کتا اگرچہ اس کی رال نجیس العین ہے، ناپاک ہے، کسی جگہ گر گئی تو وہ جگہ ناپاک ہو گئی، اس کو دھلنا پڑے گا، لیکن وہ فاحشہ غلط کام کرنے والی جس کو ہم رنڈی کہتے ہیں، زانی عورت نے 2-4 قطرے اس کے منہ میں پانی کے ڈال دیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فاحشہ غلط کام کرنے والی عورت کو میں نے جنت میں دیکھا۔ اللہ ایسا قدر کرتا ہے۔ تو جب اس محدث کا انتقال ہوا تو کہا تجھے یاد ہے کہ جب تو حدیث لکھ رہا تھا اس وقت ایک مکھی نے آ کر کے اس سیاہی کو چوسنا چاہا، وہ پیاسی تھی اور تو نے اس کا انتظار کیا، اس کو اڑایا نہیں، اپنے کام کو روک لیا، تیرے اس عمل پر میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اور میرا؟ جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ روزے کی حالت ہو، ہم بھوکے ہوں، ہم پیاسے ہوں اور تھک کر کے آئے ہوں، اور ظہر کی نماز پڑھنے میں جب اللہ کو ہم یہ کہتے ہوں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یقین مانے اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہوگا۔ دیکھو فرشتوں، تم بھی میری تسبیح بیان کرتے ہو، میری تعریف بیان کرتے ہو، میری تکبیر بیان کرتے ہو، میری حمد و ثنا بیان کرتے ہو، لیکن یہ میرا بندہ صبح سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، تھکا ہارا تھا، جب میرے منادی نے آواز دی اور اس کی میری آواز پر لبیک کر کے آ گیا، سجدے میں مجھے سبحان کہنے لگا۔ فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں، اللہ فخر کرتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اس لیے اس زندگی کی ہر لمحے کو، ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو، اور اس میں رمضان ہو تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو بڑا قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ رمضان کا، ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر زندگی کی اور قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرنی چاہیے۔ ضرورت ہے اپنے کام میں لگے، ضرورت نہیں ہے مسجد میں آ جائے، ضرورت نہیں ہے اپنے گھر پر رہے، کر لو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے نا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یاد آ جاتا ہے۔ وہ 10 مرتبہ پڑھا، پھر 10 منٹ بھول گیا، کوئی بات نہیں، پھر اس کا دھیان جائے گا۔ پھر اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھو۔ بہت سارے اب تو تسبیح رکھنے میں بھی شرم کرتے ہیں۔ تسبیح رکھنا ہے شرم کی بات نہیں ہے، اس سے یہ شعار ہے، نیک لوگوں کی علامتیں، نشانیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس لیے تسبیح نہیں رکھتے کیونکہ مولانا اس سے دکھلاوا ہو جاتا ہے۔ دکھلاوا، دیکھو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، دکھلاوا، پھر عادت بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ تھوڑے دن رکھو گے نا پھر عادت بن جائے گی۔ تسبیح نہیں ہوگی تو آپ کو یاد آئے گا تسبیح نہیں ہے، آپ اپنی جیب میں تلاش کریں گے۔ پھر پہلے ریا ہوتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے۔ پھر حضرت تھانوی نے تیسرا جملہ لکھا ہے، پھر یہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ تو آخر میں جا کر عبادت بنے گی۔ اس لیے ریا، کوئی کہے کیا یہ لگا رکھی، کوئی بات نہیں بھائی، میرا کام یہی ہے، تسبیح رکھتا ہوں، اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ اللہ کر لیتا ہوں، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان آتا ہے تو میرے حبیب پر میں صلی اللہ علیہ وسلم والا درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ زندگی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جس چیز پر مرے گا، وفات پائے گا، اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ ایمان کی حالت میں موت آئی، ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نیک اعمال کے ساتھ موت آئی تو اعمال صالحہ کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ایمان پر، عمل پر موت نہیں آئی، دنیا بکتے بکتے، دنیا کہتے کہتے مرا، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کرامن کاتبین سوار کرنے کے لیے آئیں گے، اس سے پوچھا جائے گا ایمانیات کا، عقائد کا، ربوبیت کا، اسلام کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، نورانی چہرہ اسے اپنی قبر میں دکھایا جائے گا۔ اسے کچھ پتا نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔
کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا ہوگا کہ میرے حبیب کون تھے، میرے نبی کون تھے، کتنے پیارے چہرے اور نورانی چہرے والے تھے، کبھی دھیان نہیں آیا تو کیا پہچانے گا اس کو؟ تو فرمایا کہ انسان کلو عبد علی ما مات علیہ، ہر آدمی اسی طرح اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت آئی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے موقع ہے رمضان المبارک میں کہ زندگی کی قدر کر لیں۔ اللہ ہر ذرے کا بھی حساب دے گا اور اللہ ہر ذرے کا بھی بدلہ دے گا۔ کل انشاءاللہ اس وقت بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس زندگی والی نعمت کی، اور زندگی میں یہ آخری ایام چل رہے ہیں، آدھا تو چلا ہی گیا، آدھا باقی ہے، اللہ اسے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔